گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ فرمایا الصلاۃ علی نور یوم القیامت عند ظلمت الصراط، یعنی مجھ پہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفا یوم القیامہ، اور جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، فلیکثر من الصلاۃ علی، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی خوب بات کہی حضرت صوفی جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ فرماتے ہیں جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ درود پاک انسان کو یوں بولیے کہ راہ پر چلانے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ برکتیں پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کیا؟ درود پاک۔ نیکیاں نامہ اعمال میں بڑھانے کا ذریعہ ہے درود پاک۔ نگاہ مصطفیٰ پانے کا ذریعہ ہے درود پاک۔ رزق میں اضافے کا سبب ہے درود پاک۔ پل صراط کی تاریکی میں آسانی کے ساتھ گزرنے کا ذریعہ ہے درود پاک۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید عبید رضا مدنی دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، سلسلہ ہے، اور ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے کے اندر ہمیں جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، رہنا ہے، اور انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ اور یہ تعلق یہ بنتا رہتا ہے، اور اس کی ضرورت بھی آتی رہتی ہے۔ دنیا عالم اسباب ہے۔ بعض افراد بعض اوقات ہمارے لیے ایک سبب کا جو ہے وہ کام دیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری کامیابی کے اندر بوسٹ اپ کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو اپنے ریلیشنز کو، اپنے تعلقات کو اور اپنے میل جول کو بہتر اور خوبصورت بنانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں سے بات کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور پرتپاک طریقے سے ملاقات کی جائے، اور لوگوں کو حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔
یہ جو لوگ یہ ذریعے اپناتے ہیں، جو انداز اپناتے ہیں، تو پھر وہ اس کی برکتیں بھی خوب پاتے ہیں۔ دیکھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں، کھلتے چہرے کے ساتھ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پرتپاک طریقے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں؟ شاید یہ ہماری زندگی کے اندر ایڈ ہو، لیکن وہاں جہاں ہمیں کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہے، جہاں ہمیں کوئی فائدہ چاہیے، کوئی مفاد چاہیے، سیلز مین ہے تو اس کو سیل کرنی ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ سامنے والے کے دل میں جب تک جگہ نہیں بنائے گا، چیز اچھی ہو یا نہ ہو، بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو بھی بندہ بات کہتا جائے نا، وہ سامنے والے کے دل کے اندر بیٹھتی چلی جائے۔ تو سیلز مین عمومی طور پر خوش اخلاق ہوتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں، بد اخلاق بھی ہوتے ہیں لیکن بس پھر وہ پریشانی کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ کوئی آئے گا بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، دوبارہ کہاں آئے گا؟ تو یاد رکھیے، ہمیں اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے، اور حضور کی تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے۔ ٹھیک ہے، خندہ پیشانی سے ملاقات کی جائے، مسکرا کر ملاقات کی جائے، اور یہ سارا جو انداز ہے اچھے اخلاق والا، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنایا جائے۔ اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، کوئی بھی کریں گے، اس میں اولین ہم جو نیت رکھیں گے کہ اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جب یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کریں گے، تو انشاءاللہ جو اس کے ضمنی فوائد ہیں، جو دیگر فوائد ہیں، یہ بھی ہمیں اس کے ضرور حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسن اخلاق میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے، خود جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ سلام کیا جائے، سلام میں پہل کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اور تیسری مجھے ایک اور بات بھی کہنے دیجئے کہ جو بندہ دل چاہتا ہے کہ میرا صاف ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ سلام میں کیا کرے؟ پہل کرے، دل بھی صاف ہوگا اور بندے کو ایک اسپرچویلٹی، ایک روحانیت بھی محسوس ہوگی۔ سامنے والا اگر جواب دے رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر جواب نہیں دے رہا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان کے سلام کا جواب دینا چاہیے، اور السلام علیکم ہے تو اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھی پورا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی پورا ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم السلام علیکم تو کہنا چاہیے۔ اور جواب دینا، یاد رکھیے، سلام کا جواب دینا یہ واجب بھی ہے، اتنی آواز میں جواب دینا کہ سامنے والا سن لے۔ سلام میں پہل کریں گے، نیکیوں میں اضافہ ہوگا، دل جو ہے وہ صاف ہوگا، ایک اسپرچویلٹی اور روحانیت بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کا جو جواب ملے گا انشاءاللہ، تو یہ یوں بولیں کہ مابین دونوں اطراف سے ایک محبت کو مزید بڑھانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر طریقہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے بھئی ہم سے کوئی سلام کرے گا تو ہم سلام کریں گے، سلام کرے گا تو جواب ملے گا، میں پہل کیوں کروں، میں سلام کیوں پہلے لوں بھائی؟ ہمیں کوئی کسی کی ضرورت تھوڑی ہے، یا مجھے جو ہے وہ کسی کو کوئی حاجت تھوڑی ہے، یا مجھے کو کسی سے کام تھوڑی نکلوانا ہے کہ جو میں پہلے سلام کرتا پھروں۔ الیاذ باللہ، توبہ یا اللہ، یہ سوچ اچھی نہیں ہے، نہ یہ جملے اچھے ہیں اور نہ ہی یہ سوچ اچھی ہے۔ سلام میں ہم نے پہل کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، حضور کا انداز بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی بتاتا ہے، لہذا سلام میں پہل کی جائے۔ اور ہمیں یہ نہیں ہے، ہم وہ نہیں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو دیکھیں بندے کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی پڑ ہی جاتی ہے۔ وہ آپ نے ایک بچپن میں شاید ایک کہانی سنی ہوگی کہ ایک تھا چوہا، وہ کہیں پر پھنسا ہوا تھا، تو شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ آیا اور اس نے آ کر کے چوہے کو اس جال میں سے یا اس پنجرے میں سے یا اس جہاں پر وہ کیا تھا وہاں سے اس کو نکال لیا۔ چوہے نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بہت شکریہ، آپ میرے کام آئے، آپ نے مجھے یہاں سے نکالا، اللہ نے چاہا تو کبھی آپ کو کوئی ضرورت یا کوئی حاجت پیش ہوئی تو میں بھی آپ کے کام آؤں گا۔
شیر جنگل کا بادشاہ ہے، یہ اس پر اس نے کہا لگایا کہ بھئی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے کام آؤں گا، یہ کیا کام آئے گا؟ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی ہے نا، ہر شیر پر ایک سوا شیر ہوتا ہے۔ شکاری آئے اور شیر کو ایک پنجرے میں، ایک جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیر جال میں پھنس چکا تھا اور وہی چوہا جسے اس شیر نے ایک موقع کے اوپر چھڑایا تھا، آزاد کیا تھا، یہ چلتا پھرتا گھومتا گھامتا وہاں پر آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ یہ جال کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چوہے کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں، چنانچہ اس چوہے نے اس جال کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا اور یوں شیر جو ہے وہ اس جال میں سے نکل گیا اور آزاد ہو گیا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، نہیں کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، یہ یاد رکھیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کام آئے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا نہیں کرے گا، اس کو تو ایک سائڈ پر رکھیں۔ ہم یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تعلیمات یہ ہیں، ہمارے لیے گائیڈنس یہ ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے، ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، مسلمان کے سلام کا جواب دیں اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، مسکرا کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھے اخلاق اور اچھے یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خواہ مخواہ کی اکڑ پھوں میں، تکبر میں، یا جسے یوں بولیں کہ لوگ جو خود ہی اپنی ایک شخصیت کی، ایک انانیت کی اپنے اندر جو ہے وہ ایک رعونت پیدا کر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں جن کی بعض لوگوں کی گردن میں سریا ہوتا ہے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن انسان کی جو اوقات ہے، جو حیثیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کو لوگ جو ہے وہ مٹی میں دفنا دیں گے، اور پھر قبر میں کیا ہوگا؟ شاید کبھی کھلی ہوئی کوئی قبر آپ نے دیکھی ہو۔ کچھ تو خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، جن کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، کچھ تو وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر قبر کھل جائے کسی وجہ پر تو بندے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہڈیاں ہیں، اور وہ بھی بوسیدہ اور پرانی۔ یہ حال ہے بندے کا۔ اپنے زمانے میں پتہ نہیں وہ کیا تھا، لیکن اب دیکھیں کیا ہو گیا قبر کے اندر۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ تکبر، یہ اکڑ پھوں، یہ انانیت، یہ رعونت، یہ اچھے انداز نہیں ہے۔ اللہ کریم کو عاجزی پسند ہے، اور سلام کے اندر پہل کرنا یہ اسی کو نصیب ہوگا جس کے دل میں عاجزی اور انکساری بھی ہوگی۔ روایت کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں مجھ سے جھگڑے گا میں اس کو پاش پاش کر دوں گا۔ بڑے بڑے متکبر لوگ ہو گزرے ہیں اس دنیا میں، نمرود، فرعون، قارون، بخت نصر، شداد، اور بھی بڑے بڑے بادشاہ ہو گزرے، بڑے کر و فر والے، ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ لوگ بھی بڑے ظالم ہو گزرے، اور اس طرح کے بڑے لوگ ہو گزرے، نہ ان کے نام باقی ہیں، نہ ان کے نشان باقی ہیں۔ آج کو یوں کہیں کہ ان کو تھو تھو کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے عاجزی اپنائی، جنہوں نے انکساری اپنائی، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنا کر کے رکھا، آج دیکھیے ان کے ذکر ہو رہے ہیں، ان کی عظمتوں کے بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ ہم خام خواہ کا جو تکبر ہے، انانیت ہے، رعونت ہے، چاہے برادری کی وجہ سے ہے، چاہے کسی منصب کی وجہ سے ہے، چاہے کسی اختیار کی وجہ سے ہے، کچھ بھی ہے، یہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ سلام میں پہل کریں، ہر مسلمان کو سلام کریں، آتے جاتے سلام کریں، اپنے گھر والوں کو سلام کریں، تو اس کی انشاءاللہ برکتیں جو ہے یہ آپ کو میسر آئیں گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جو ہنسے اس کا گھر بسے۔
گھر میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول رہے، ٹینس اور ایک تناؤ کی کیفیت یہ گھر میں پیدا نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے. اور جس سے مسکرا کر بات کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے اس سے مسکرا کر بات کرنی چاہیے. بچوں کی ماں سے بھی مسکرا کر جو ہے وہ بات کی جائے، اور بچوں کی ماں کو چاہیے کہ یہ بھی اپنے بچوں کے باپ کے ساتھ مسکرا کر بات کریں. اپنے والدین سے بات کریں تو بھی مسکراتے ہوئے بات کریں، اور والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد سے بات کرنے تو مسکراتے ہوئے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. مسکرائیں، اپنا گھر بچائیں. ٹھیک ہے؟ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت منہ پر جو ہے وہ بندہ فرسٹریشن اور ایک جسے یوں بولیں کہ میں کیا بولوں، بس چہرے پر 24 بجا کے رکھتے ہیں. تو یہ انداز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، مسکراتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے. اور یہ سارا یہ انداز اپنانا ہے تو کیوں اپنانا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ حضور کی ادا تھی، مسکراتے رہنا. سبحان اللہ. آئیے آپ کو ایک حدیث پاک اور بھی سناتا ہوں اسی عنوان کے متعلق، اور پھر آپ دیکھتے جائیے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام ہمیں کیسے زبردست اصول، طریقے، ضابطے، عادات اور اخلاق سکھا رہے ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انسان کی زندگی یہ خوشگوار بن جائے اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول، اپنے برتن سے دوسرے بھائی کا ڈول یعنی برتن بھرنا یہ صدقہ ہے. اللہ اکبر. تمہارا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. قربان جاؤں، اس ایک فرمان مصطفیٰ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں یہ انسان کو سکھا دی ہیں. ان پہ عمل کرنے کی حاجت ہے. مسکرائیں اور اپنا گھر بھی بچائیں، اور حضور کی اتباع کا فیضان پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے. اور یہاں ایک اور بڑی پیاری بات بیان کی گئی کہ تمہارا کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. رستہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رستہ صحیح بتا دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بھولے ہوئے کو اور بھلا دیتے ہیں، یا وہ صحیح سمت میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو غلط رستہ بتا دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں ایک بات یاد رکھی جائے کہ یہ بیچارہ جو رستہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ یہ ہوتا رستہ بتانے والا، مجھے بھی صحیح رستہ معلوم ہے، اس کو بھی صحیح رستہ معلوم ہوتا، اور پھر یہ وہ کام کرتا جو میں کرنے جا رہا ہوں، یعنی میں غلط رستہ بتانے جا رہا ہوں، اور یہ اس وقت مجھے غلط رستہ بتاتا تو میرا کیا حال ہوتا؟ اچھا لگتا؟ نہیں، بالکل اچھا نہیں لگتا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند جانے. یہ بھی اپنی زندگی میں ایڈیشن کر لیں، شامل کر لیں کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں گا. تو رستہ بتانے والے، پہلے تو رستہ پوچھنے والے، ان کو چاہیے کہ ہر کسی رستہ نہ پوچھیں. ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پر تو کچھ معلومات کر لینی چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ رستہ بتانے والے کو چاہیے کہ اگر پوچھ لیا کسی نے اور ہمیں پتا نہیں ہے تو ہم بتا دیں کہ مجھے رستہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ غلط رستہ نہیں بتانا چاہیے.
اللہ کریم ہم سب کی حال پر اپنا فضل و رحمت فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت ابو دردہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ ہر بات مسکرا کر کیا کرتے تھے، ہر بات مسکرا کر کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ دوران گفتگو مسکراتے رہتے تھے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، یہ حضور کی مبارک ادا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکرایا کرتے تھے تو حضور کے دندان مبارک میں سے نور نکلا کرتا تھا۔ کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک آئیے سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں دل میں کہتا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو ڈر سنانے والے ہیں، اور جب وحی کا اثر ختم ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرانے والے اور اچھے اخلاق والے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ انداز ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسکرانے والا ہوں، میں تو مسکرا کر لوگوں سے بات کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیسے جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے کہ اپنی مسکراہٹ کو تھوڑا بندہ جج بھی کر لے، شیشے میں دیکھ بھی لے کہ میں مسکرا رہا ہوں تو مسکراتے ہوئے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کی مسکراہٹ یہ خوفناک مسکراہٹ جو ہوتی ہے، تو خوفناک مسکراہٹ بہرحال یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے قبلہ جانشین امیر سنت کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا سلمان بھائی۔ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ میں تو یہی کہوں گا جی، آ گئی یہاں تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا خیال ہے حضور ہم کال کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر مزید آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مواقع پر نرمی سے پیش آنے والے کے لیے لوگ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، بکری بنا ہوا ہے، بزدل آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی باتیں سننے کو ملے تو کیا کریں؟ نرمی کرنا چھوڑ کر سختی کا معاملہ کرنا چاہیے؟ کتنی غلط بات ہے حضور، یہ دیکھیں ایک بندہ جو نرمی اختیار کر رہا ہے، ایک تو وہ نرمی کر رہا ہے، اوپر سے وہ اس کو باتیں بھی لوگ سنا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہر کام یہ دین اسلام کی روشنی میں کرنا ہے، اور اس کا اجر جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے لینا ہے۔ جہاں ہمیں نرمی کا حکم ہے وہاں ہمیں نرمی سے کام لینا ہے، اور جہاں ہمیں سختی کا حکم ہے وہاں ہمیں سختی کرنی ہے۔ اور مزید یہ کہ کہاں سختی اور کہاں نرمی، تو یہ عرض کرتا چلوں کہ عام نارمل حالات میں، جب نارمل حالات ہوتے ہیں جی، تو اس کنڈیشن میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے، سبحان اللہ، سختی سے بچے۔ اور اس میں جو ہے نا وہ کسی ملامت کرنے والے کے، یعنی کوئی برا بلا کہہ رہا ہو، ملامت کر رہا ہو، تان و تشنی کر رہا ہو، جو بھی کر رہا ہو، جیسے یہ تو لوگ اس میں جو ہے نا وہ اس کا خوف بھی نہ رکھے، صحیح اپنے کام سے کام رکھے، نرمی جاری رکھے۔ صحیح آپ کیا فرما رہے تھے؟ جی، وہ جیسے وہ کالر بیچارہ کہہ رہا تھا کہ ایک بکری بول رہے ہیں اس کو، بھئی یہ تو بکری بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ توبہ۔ نہیں، اسے دیکھیں کہ جہاں نرمی کرنی ہے وہاں نرمی کرے، جہاں سختی کے ہاتھ جو تو وہاں سختی کرے، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ عام نارمل حالت میں جو نا بندہ نرم ہی رہے۔ مدینہ مرحبا۔ اور چونکہ نرمی کے جو نا وہ اللہ کی رضا کے لیے نرمی اپنانے کے اس کے فوائد بھی ہیں اور پھر ثمرات بھی ہیں۔ کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ نے جو ہے وہ، میرا ایک تجربہ رہا ہے جی، کہ جیسے دو گاڑیاں آمنے سامنے ہو گئیں، اور جیسے میں بھی سامنے آ گیا، سامنے والا بھی آ گیا، تو میں جب وہ نرمی سے مسکرا کر جو ہے نا وہ کہہ دیتا ہوں اب نکل جائیے، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ خود کہتا ہے کہ نہیں آپ نکل جائیں۔ تو یہ میرا جو تجربہ یہی ہے کہ بندہ نرمی سے کام لے نا تو کئی کام اسے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نرمی والا کو کوئی کام نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بکری بنا ہوا ہے، بزدل، تو بز ویسے فارسی میں بکری کو بولتے ہیں، تو بزدل یعنی بکری دل،
تو ہر جگہ یہ فارمولا نہیں چلے گا. ٹھیک صحیح جی. کال شامل کرتے ہیں مزید. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کاروبار میں رزق حلال کمانا کتنا مشکل ہے. جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے خرچے پورے کرنے کے لیے, کچھ ملاوٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ان مشکل حالات میں کیسے کام کریں؟ جی دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, معاملات جیسے بھی ہوں, ہمیں ظاہر ہے کہ ہماری ایک لمٹ ہے, ہماری ایک حد ہے کہ اسلام نے ہماری جو حد رکھی ہم اس حد کو پار نہیں کر سکتے. اور دین اسلام نے جو بھی ہمیں طریقے بتائے ہیں ہمیں ان کے مطابق ہی چلنا پڑے گا, کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے جتنی مشکلات ہیں, تو ہمارے لیے کتنی مشکلات ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مشکلات کیا ہم سے کم تھی, یا ہماری مشکلات کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے زیادہ ہیں کیا؟ بالکل. ہماری مشکلات جو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہداء کربلا, کیا ان سے زیادہ ہیں ہماری مشکلات؟ جی. تو ہمیں جو ہے نا وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان, ان کی مبارک زندگی پر, ان کی مبارک سیرت پر ہمیں دیکھنا چاہیے, اس طرح ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اہل بیت کرام, ان کی سیرت پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے, جی ان کی مبارک زندگی پر نظر رکھنی چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ دین اسلام کی حد پار نہیں کی, اللہ اکبر, بلکہ اسی کا درس دیتے رہے اور اسی پر عمل کرتے رہے اگرچہ کہ ان کی جان چلی گئی. تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں کہیں بھی حد پار نہیں کرنی. ٹھیک. اور ہم چونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم مکلف ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. جی ہمیں اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی, اس کی اطاعت کے مطابق. ورنہ پھر اگر کوئی دین اسلام کی حد اگر پار کرتا ہے تو پھر قبر آخرت بھی ہے. اللہ ہمیں عافیت دے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچائے, آمین. اور کبھی بھی ہم جو ہے نا یہ حد پار نہ کریں. آمین آمین. یہاں حضور میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ میری ہمشیرہ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے, اور آپ دعا کریں اللہ کریم انہیں آپریشن کے بغیر صحت مند اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے نیک و صالح اولاد نرینہ بخرافیت عطا فرمائے, بغیر آپریشن کے عطا فرمائے. آمین. حمزہ والا سے سوال ہے, کویشچن ہے. حمزہ دستاریہ کے بستے سے اگر ممکن ہو تو حفاظت حمل والا تعویذ لے لیں تو وہ ایک عافیت رہے گی, آسانی رہے گی, اگرچہ کہ دن قریب ہیں. جی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. حمزہ والا سے میسج ان کا کہنا ہے کہ شہزادہ حضور سے ریکویسٹ ہے کہ دعائے مدینہ سے نواز دیں اور مدینے جانے کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری مدینہ نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اور مدینے جانے کے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑا وظیفہ درود پاک کی کثرت. اللہ اکبر, سبحان اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, چلیے جی کال شامل کرتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل, آداب زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور صاحبزادہ تار اچھی طریقے سے ہماری تربیت فرماتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں اور آگے سے وہ اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کرتا, وہ ایسا سمجھتا ہے کہ یہ خوش آمد کر رہا ہے اور وہ جان چھڑانا چاہتا ہے, لیکن یہ پھر بھی ویسے ہی اسی انداز سے ملتا ہے, لیکن آگے سے وہی صحیح بیہیو نہیں ملتا, تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ایسے بندے کو سلام کرنا چاہیے؟ جی حضور. نہیں, دیکھیں کہ اگر جو ہے وہ خندہ پیشانی سے نہیں ملتا تو ہے تو مسلمان نا. تو ہمیں تو ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم عام حالت ہے, ہمیں تو ظاہر ہے کہ اپنا اخلاق میں درست رکھنا ہے, واہ, ہمیں نارمل رہنا ہے. ہمیں تو بالکل کیا کہتے ہیں وہ سلام میں پہل کرنی ہے, مصافحہ میں پہل کرنی ہے. اور ہمیں چونکہ ہمیں ثواب چاہیے, ہمیں ثواب سے مطلب ہے. جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں, کوئی بھی چیز اگر بیچتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں ہمیں پیسوں سے مطلب ہے, سامنے والا جو بھی آیا صحیح, یہی دیکھتے ہیں. جی اور تو کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, سامنے والا چوری کے پیسے تو نہیں لایا کہ اتنا سا بچہ ہے یا اس کی جو حیثیت بتا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے اتنی مہنگی چیز خرید سکے, یار یہ لگتا نہیں ہے, صحیح, یار یہ کیسے یہ خرید سکتا ہے.
اصل میں مجھے اس پہ یاد ہے کہ ایک تھے صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ڈیجیٹل ڈائری ہوتی تھی. اب تو ظاہر ہے کہ وہ جی بی میں آ گیا نا موبائل وغیرہ. ہاں جی. تو اس وقت جو ہے وہ ڈیجیٹل ڈائری ہوتی تھی جیسے 64 KB. پھر اس کے بعد آئی 64 کا ہوا 128 KB، پھر 256 KB. تو میں ان سے ڈیجیٹل ڈائری لیتا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یعنی میرے سامنے سے کوئی بندہ آیا وہ بیچنے کے لیے آیا، تو انہوں نے کوئی سوالات کیے تو اگلا وہ جواب نہیں دے پایا. تو انہوں نے کہا کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ملازم ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی شک ہوتا ہے تو اس سے ہم جو ہے نا یہ ڈیجیٹل ڈائری ہم نہیں لیتے، کیونکہ کیس اصل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیٹ کی جو ہے نا وہ چیز چوری کر کے لا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت کے حساب سے وہ چیز قیمتی تھی، اور چونکہ اب اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ڈیجیٹل ڈائری سے کیا کیا تعلق؟ اس وقت گیم وغیرہ تو کوئی ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں، کوئی میمو ہے اور کانٹیکٹس ہیں، تو اس کا سے کیا تعلق؟ گیم ہو تو چلو بندہ کے بچے کی چیز ہے یا اس کی چیز ہے کہ چلو پڑھنا لکھنا نہیں بھی آتا تو بھی بندہ سے کھیل لے، تو ایسی تو چیز تھی نہیں. وہ البتہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اس کو ظاہر ہے کہ عام آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، ایسے گیم وغیرہ جو بھی جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا یا بچہ وغیرہ ہے. تو یوں مجھے سے یاد آیا، یہ ذہن میں آیا، تو وہ نہیں لیتے تھے جب تک اسی تفتیش نہ کر لیں. ٹھیک ہے جی. جی شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ہم سائے خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کی شادی میں رات دیر تک گانا بجانا کرتے ہیں، آواز بھی اونچی رکھتے ہیں کہ بندہ سو بھی نہیں پاتا، نہ گھر کے کام کاج کرانے میں بھی وقت کا خیال نہیں رکھتے، ہم کیا کریں اور پڑوسیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ واقعی یہ تو ہے کہ اصل میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف دے تو چلو بندہ جو نا وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. جی. کوئی برا بلا کہے تو یعنی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے، آئندہ اس سے نہ ملے، اور اس طرح کے معاملے ہو سکتے ہیں. مگر پڑوسی سے اگر اس طرح کا معاملہ ہو، پڑوسی اگر اس طرح کی اگر تکلیف دے، واقعی اگر تکلیف دے، تو واقعی یہ ایک جو ہے نا وہ ایک بڑا دشوار مسئلہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ اب بندہ جو وہ کہاں جائے. مکان تبدیل کرنا بھی آسان نہیں ہے کہ چلو بندہ جو نا مکان فوری تبدیل کر لے، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، مشکل کام ہے. جی. تو واقعی ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کو جو بالکل تکلیف نہیں دینی چاہیے، بالکل اس سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یعنی اس کو تکلیف دینے کے لیے کوئی کام نہ کرے. مزید فرماتے ہیں کہا جاتا ہے ہم سایہ اور ماں جایا برابر ہونے چاہیے. واہ. افسوس مسلمان یہ باتیں بھول گئے. قرآن کریم میں پڑوسی کے حقوق کا ذکر فرمایا. بہرحال پڑوسی کے حقوق بہت ہیں، ان کے ادا کی توفیق رب تعالی سے مانگیے. اور سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں پڑوسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کی مدد کرے، اس سے برائی دور کرے اور اس پر خصوصی عطائیں کرے واہ. تاکہ وعید کا مستحق نہ ہو. مزید فرماتے ہیں حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے جو شریعت اسلامیہ کا التزام کرنا چاہے اس کے لیے پڑوسی اور مہمان کا اکرام اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا بھی لازم ہے. یعنی جو شریعت اسلامیہ کا التزام کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ پر جو نا بالکل یعنی وہ یعنی عمل کرنا چاہتا ہے کہ بس جو شریعت نے حکم دیا ہے بس میں اسی پر عمل کروں، اس کا التزام کرنا چاہتا ہے، یعنی التزام اسی کو کہیں گے، تو وہ یہ کام کرے. ٹھیک. شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. ہاں یہ آپ نے آسان کر دیا. مدینہ اللہ برکت دے آپ کو. جزاک اللہ. التزام ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا نا، یہ بھی تو آزمائش ہے نا. ٹھیک ہے زمانہ. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ تو حضور ہو گیا کہ بھی اچھا کرنا ہے. اب یہ جو مطلب بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں اور ڈیک مطلب تیز آواز سے اس طرح سے یہ بجا رہے ہیں، یا رات کے وقت میں مطلب اپنی سہولت کے اعتبار سے کام کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے دن میں کام کاج کا مطلب ٹائم نہیں ملا، اب رات میں دوسروں کا بھی تو خیال کرنا نا. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟
نہیں بالکل بالکل خیال رکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں دیکھیں کہ کتنی کیا حکم ہے کہ ایک بندہ اگر سو رہا ہے جی تو سونے والے کے برابر میں اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ ذکر و اذکار نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کو نہیں کرے گا، تلاوت قرآن نہیں کرے گا، اونچی آواز سے نہیں کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کو تلاوت کرنی ہو، لائٹ اگر کھولے گا اسے نیند خراب ہوگی، سونے کا وقت ہے. بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے ذکر و اذکار کرنا ہے اونچی آواز سے، تلاوت کرنی ہے اونچی آواز سے، تو آپ باہر چلے جائیں. صحیح. اس کے تو نیند میں خلل نہ ڈالے نا. ٹھیک. کیا بولے نہیں میں اگر تلاوت کروں تو یہ بھی کرے یا یہ بھی سنے. ابھی آپ کی نفلی عبادت ہے، جو کرنا ہے کریں باہر جا کے. بولے ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے تلاوت کرے، کس نے منع کیا؟ تو اس کو تکلیف نہ دینا جو سو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسلام میں دیکھیں کہ جب ایک جو سو رہا ہے اس کو تلاوت کرنا منع ہے بلند آواز سے، اور ذکر و اذکار کرنا منع ہے بلند آواز سے، تو ظاہر ہے کہ پھر کہ فی نفسی ہی تلاوت اور ذکر و اذکار یہ جائز ہیں ثواب والے کام ہیں. جی. مگر اس وجہ سے جو وہ مسئلہ یہاں آ گیا. جی. تو یہ گانے باجے یہ تو فی نفسی ہی ناجائز ہیں، میوزک تو فی نفسی ہی ناجائز ہے. تو اس میں ان کا تو کیا وبال ہوگا؟ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ایسوں کو ہدایت دے. آمین. ٹھیک ہے، جو دونوں طرف سے. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی بڑی جو ہے نا وہ آزمائش ہوتی ہے. اب جیسے ایک بار جو ہے وہ میں چھت پہ تھا رات 2 بجے، تو فائرنگ ہو گیا، آواز آئی. اب مجھے پتا تھا نگران شورا اس وقت نا وہ، کیونکہ انہوں نے آنا تو فیضان مدینہ سے، تو میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی خیریت سے تو ہیں؟ کہا ہاں ہاں. تو میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہا بس میں فلاں جگہ ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کیونکہ فائرنگ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب ہمارا تو یہ، ہمیں تو یہ ہوگا نا خدشہ کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہو گیا. صحیح. اور میرے سنو سو تھے نہیں، بیرون ملک تھے. تو سر ایک ٹینشن کریٹ ہوتا ہے اور لوگ ڈر جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے. یوں نہیں ہونا تو چاہیے. ایسے بچنا چاہیے کہ جن سے لوگ جو ہے نا وہ خوف زدہ ہوں. درست فرمایا، بہت شکریہ حضور، جزاک اللہ. اور قانونی طور پہ فائرنگ کرنا بھی جو ہے نا ہمارا منع ہے نا. جی بالکل. قانونی طور پہ جرم ہے، وہ بھی رات کے 1-1:30 بجے 12 بجے، یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال، اچھے کردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.